پرانا تعویذ ایک مکمل طویل اردو ہارر ناول باب اول آخری وصیت 1985 کی سرد اور تاریک رات جب آسمان پر چاند اپنی روشنی زمین سے چھپا چکا تھا گاؤں چیک نمبر 47 کے ایک کچے مکان میں ایک بوڑھا شخص زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں اور ہونٹ مسلسل کلمے کی سرگوشی میں ہل رہے تھے۔ اس کے بستر کے قریب ایک نوجوان عورت بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے چینی لیے۔ بیٹی، بوڑھا بولنے لگا، یہ تعویذ لے لو، اسے کبھی کھولنا نہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آئے کہ تمہیں لگے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تبھی اسے استعمال کرنا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تعویذ اس عورت کے ہاتھ میں تھما دیا، چمڑے میں لپٹا ہوا سیاہ دھاگے سے بندھا، بو کے مارے بوسیدہ سا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ بوڑھے نے آنکھیں بند کر لیں۔ دیے کی لو ایک بار جھلملائی اور پھر مکمل سکوت چھا گیا۔ باب دوم، نئی زندگی نیا گھر۔ چند مہینے بعد وہی عورت لاہور کے مضافاتی علاقے میں ایک پرانی کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ یہ کوٹھی اسے وراثت میں ملی تھی، سنسان، بوسیدہ اور کئی برسوں سے خالی۔ دروازوں کی چولیں زنگ آلود تھیں اور دیواروں پر نمی کی بدبو بسی ہوئی تھی۔ اس نے خود کو نئی زندگی میں مشغول رکھا۔ بچوں کی پرورش، روزمرہ کے کام، گھر کی دیکھ بھال، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ مگر ایک چیز ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی، وہی پرانا تعویذ جو ایک لکڑی کے بکس میں بند الماری کے سب سے نچلے خانے میں پڑا تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، لیکن چند مہینوں بعد چیزیں بدلنے لگیں۔ باب سوم، پہلی آہت۔ ایک رات اس کے بیٹے نے آ کر بتایا کہ اسے خواب میں ایک پرانی عورت نظر آتی ہے جو بار بار ایک ہی بات دہراتی ہے، تعویذ کھولو، اب وقت آ گیا ہے۔ پہل اس نے بچوں کے خوابوں کو وہم سمجھا، مگر جب اس کی بیٹی نے بھی یہی خواب دیکھنے کی شکایت کی، وہ چونک گئی۔ بچوں کی آنکھوں میں خوف تھا اور جسم پر خراشوں کے نشان۔ اگلی چند راتوں میں گھر کے کمروں میں خود بخود دروازے کھلنے لگے، فرش پر قدموں کے نشان آتے اور غائب ہو جاتے۔ پرانی گھڑی خود بخود چلنے لگتی اور ٹھیک 3 بجے بند ہو جاتی۔ بلیاں چھت پر روت اور درختوں سے عجیب سی سرگوشیاں سنائی دیتیں۔ باب چہارم، تعویذ کی حرکت۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ تعویذ رکھنے والا بکس خود بخود کھلا ہوا ہے، حالانکہ اسے ہمیشہ تالا لگا کر رکھتی تھی۔ تعویذ بکس سے باہر تھا، دھاگا کچھ ڈھیلا اور اس سے ہلکی ہلکی سی دھواں نما بھاپ نکل رہی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ کچھ ہے جو اس تعویذ سے بندھا ہوا ہے، مگر کیا؟ باب پنجم، مدد کی تلاش۔ اس نے قریبی محلے کی مسجد میں جا کر ایک عالم سے ملاقات کی۔ جب تعویذ اس کے سامنے رکھا گیا، عالم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے بغیر چھوئے صرف دیکھا اور کہا، یہ قید ہے، اور قید میں ہے کوئی جو انسان نہیں۔ عالم نے تعویذ کو کپڑے میں لپیٹ کر بکس میں رکھنے کا مشورہ دیا اور خاص وظائف تجویز کیے، مگر گھر کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ باب ششم، قبضہ۔ بیٹی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ رات کو نیند میں چلتی اپنے ناخن سے دیواریں نوچتی اور خود سے باتیں کرتی۔ ایک دن اس نے درخت کی شاخ سے جھولنے کی کوشش کی، مگر وقت پر بچا لیا گیا۔ اسی رات ماں کو خواب آیا، وہی پرانی عورت جو کوٹری میں بیٹھی تعویذ کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہنس رہی تھی۔ ہنسی میں نفرت، درد اور جنون کی ملاوٹ تھی۔ باب ہفتم، تعویذ کا کھلنا۔ گھر میں بدبوسائے اور آہیں بڑھنے لگیں۔ آخرکار اس نے وہ کیا جس سے منع کیا گیا تھا، تعویذ کھول دیا۔ تعویذ کے اندر لپٹا ہوا کاغذ سیاہ تھا اور اس پر لکھے الفاظ عجیب زبان میں تھے۔ جو ہی تعویذ کھولا گیا، گھر کی بتیاں بجھ گئیں، کھڑکیاں خود بخود کھلیں۔ بیٹی چیخنے لگی، اس کی آواز بدل گئی اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میں آزاد ہو گئی ہوں، وہ چیخی، مگر وہ آواز بیٹی کی نہ تھی۔ باب ہشتم، جھڑپ۔ ماں نے عالم کو فوراً بلایا۔ عالم نے تلاوت شروع کی اور بیٹی فرش پر گر کر مچلنے لگی۔ کمرے کی چھت سے دھواں نکلا اور در و دیوار سے چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یہ جھڑپ کئی دن جاری رہی۔ عالم نے بتایا، یہ عورت جو تمہارے خواب میں آتی ہے وہ اس تعویذ میں قید تھی۔ اس نے وعدہ لیا تھا کہ اگر کوئی نیک دل انسان اسے کھول دے تو وہ آزاد ہو جائے گی، مگر اس کی روبد نیت ہو چکی ہے۔ باب نہم، آخری مقابلہ۔
تیسرے دن رات کو اس نے خود قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹی کے کمرے میں قدم رکھا۔ ہر قدم پر سایہ اس کے گرد لپٹا مگر وہ رکی نہیں۔ اس نے سورہ سوئیں بلند آواز میں پڑھنی شروع کی۔ بیٹی کی حالت اور خراب ہوئی مگر ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ زور سے چیخی اور پھر ساکت ہو گئی۔ باب دہم خاموش راکھ۔ جب سب کچھ ختم ہوا تعویذ کی جگہ اب صرف راکھ تھی۔ ماں نے وہ راکھ اٹھا کر دریا میں بہا دی۔ گھر میں سکون لوٹ آیا۔ بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ درختوں سے سرگوشیاں ختم ہو گئیں۔ گھڑی پھر سے معمول کے مطابق چلنے لگی۔ لیکن دل میں وہ خوف باقی رہا۔ تعویذ راکھ ہو گیا مگر کیا جو اس میں تھا وہ بھی مٹ گیا۔ محض خاموش ہو کر کسی نئے انتظار میں ہے۔ اختتامیہ۔ ہر پرانی چیز میں صرف تاریخ نہیں، کچھ زخم، کچھ راز، کچھ قید لمحے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو چھیڑنا صرف ماضی کو نہیں، مستقبل کو بھی بدل دیتا ہے۔